أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد و آل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. 4 مصرے شہزادی کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ یہ دعا ہر آن سب کے لب پہ آنا چاہیے. یہ دعا ہر آن سب کے لب پہ آنا چاہیے. روضہ بنت نبی تعمیر ہونا چاہیے. یہ دعا ہر آن سب کے لب پہ آنا چاہیے. روضہ بنت نبی تعمیر ہونا چاہیے. تو عرش سے تطہیر کی آیت اترنے کے لیے، عرش سے
تطہیر کی آیت اترنے کے لیے فاطمہ زہرا تیری چادر کا سایہ چاہیے، فاطمہ زہرا تیری چادر کا سایہ چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک قصیدے کے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ لب کھلے ہیں عظمت زہرا بتانے کے لیے، لب کھلے ہیں عظمت زہرا بتانے کے لیے، دل ہے آمادہ ثنائے حق سنانے کے لیے، دل ہے آمادہ ثنائے حق سنانے کے لیے، تو لوگ ہیں بے چین جن تاروں پہ جانے کے لیے، لوگ ہیں بے چین جن تاروں پہ جانے کے لیے، وہ پریشاں ہے در زہرا پہ آنے کے لیے، وہ پریشاں ہے در زہرا پہ آنے کے لیے، تو کار دنیا کرنے کا جب جب بھی ابھرا دل میں شوق، کار دنیا کرنے کا جب جب بھی ابھرا دل میں شوق، آ گئے جبریل خود چکی چلانے کے لیے، آ گئے جبریل خود چکی چلانے کے لیے۔ تو اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ وہ تو زہرا ہیں اگر فضا پکا دیں روٹیاں، وہ تو زہرا ہیں اگر فضا پکا دیں روٹیاں، عرش والے اس کو بھی لے آئیں جانے کے لیے، عرش والے اس کو بھی لے جائیں کھانے کے لیے، تو جن سے حضرت خیر النساء ناراض ہیں، جن سے حضرت خیر النساء ناراض ہیں، کس نے ان سے کہہ دیا جنت میں جانے کے لیے، کس نے ان سے کہہ دیا جنت میں جانے کے لیے، تو میں کمیل مر جاؤں گا اگر حب اہل بیت میں، خود فرشتے آئیں گے لاشا اٹھانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں محمد. ایوان محترم، ارباب اعضاء، آپ مسلسل شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ماتم کرتے چلے آ رہے ہیں. لذا اختصار مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں
آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ یہ وہ سورہ کہ جسے سورہ کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ ہے، لیکن دیکھنے میں اپنے جملات اور اپنے فقرات کے اعتبار سے یہ مختصر ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے تو در واقع یہی سورہ تمام سوروں کے تحفظ کا ضامن ہے تو بڑا مختصر سا سورہ کہ جس کے نثر کے اعتبار سے اگر لوگوں نے دقت کی تو کہا یہ بڑا فصیح و بلیغ ہے، اور جب نظم کی وادی میں یہ 3 مصرے کا شعر معلقہ سبعہ کے ساتھ جہاں آویزہ ہوا، وہاں وہ بڑے بڑے دور جاہلیت کے شعراء عرب انہوں نے کہہ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ آپ ذرا اس آیت کے اس آیت کریمہ میں، اس پورے سورے میں جو 3 آیتوں کا سورہ ہے، اس میں 5 ایسے لفظ استعمال ہوئے، 5 ایسے کلمے استعمال ہوئے ہیں جن کو پروردگار نے اپنی دیگر آیات میں دہرایا نہیں ہے۔ ان میں پہلا کلمہ ہے اعطیناکا۔ آپ افاضل ہیں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اعطینا اپنے کون سے صیغے کے ساتھ یہاں استعمال ہوا ہے، کس بات سے استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ اس کے مشتقات قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہوئے ہیں، آتا استعمال ہوا ہے، اوتو استعمال ہوا ہے، آتو استعمال ہوا ہے۔ اب وہ مجھے آیات پڑھنا نہیں ہے کیونکہ وقت نزدیک ہو جائے گا نماز سے، اس لیے میں صرف باتیں جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ان میں ایک ہے اعطینا، اعطینا کا بینی، یہ تعبیر آپ کو قرآن مجید میں کسی سورے میں نہیں ملے گی، کسی آیت میں نہیں ملے گی۔ یہ پہلا لفظ۔ دوسرا لفظ ہے الکوثر۔ اگرچہ اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں، اکثر، یکسرون، یہ سب لفظ استعمال، لیکن لفظ کوثر اصلاً قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ 2۔ تیسرا ونہر، لفظ ونہر جو اس سورہ میں استعمال ہوا ہے، پھر پروردگار نے اس لفظ کو کسی اور اپنی آیت میں، کسی اور کلام میں استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ۔ چوتھا کلمہ ہے شانعکا، شانعہ، شانعون اس میں فاعل ہے، ان شانعکا۔ یہ شانعہ کی جو تعبیر ہے یہ بھی پروردگار نے صرف اسی سورے میں مخصوص بیان کی ہے، کہیں اور اس لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اور 5واں کلمہ ہے ابتر۔ یہ اس سورے میں پروردگار نے 5 ایسے کلموں کو استعمال کیا، حالانکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنے ایسے کلمات ہیں جنہیں پروردگار نے قرآن مجید میں کبھی اس سورے میں استعمال کیا، کبھی اس آیت کریمہ میں استعمال کیا، لیکن یہ واحد سورہ کوثر کا کمال ہے کہ پروردگار نے 5 کلمے اس سورے میں ایسے استعمال کیے کہ پھر اسے کسی اور جگہ استعمال نہیں کیا۔ شاید یہ نشاندہی ہو لوگوں کے لیے کہ خبردار، یہ ذہن میں محفوظ رکھ لو، جس کی مرکز فاطمہ ہو جائے اس کی نظیر نہ الفاظ کے اعتبار سے ملتی ہے نہ جسم و جسمانیات کے اعتبار سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جو بیت چادر سے بنے گا، اس میں یہ جو 5 ہستیاں آئیں گی جنہیں پنجتن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلا لفظ اعطینا، لفظ انا، آپ جانتے ہیں 4 ایسے سورے ہیں کہ جن کا آغاز انا سے ہے۔ سب سے پہلا وہ سورہ کہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر۔ دوسرا جو سورہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تیسرا سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔
चौथा सूरा इन्ना अरसलना नूहन। ये 4 वो सूरे हैं जिनका आगाज है इन्ना से। ये किस लिए? सिर्फ अज़मत को बयान करने के लिए। इन्ना अरसलना नूहन, हमने नूह को भेजा। नूह उलुल अज़्म पैगंबर में पहले नबी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने इस्लाम को सुलह हुदैबिया, हमने फतह मुबीन अता की। ये इस्लाम के मकतब की खुली कामयाबी, मकतब इस्लाम की नुमाया कामयाबी। और तीसरी जगह इन्ना नज़लनाहु फी लैलतिल, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। देखिए अगर ज़रा सा रब्त दे के देखिए तो इन्ना अरसलना नूहन में उलुल अज़्म पैगंबर जनाब नूह की रसालत का तज़किरा है। इन्ना नज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र में कुरान नातिक का तज़किरा, कुरान सामित का तज़किरा है। और दूसरी जगह जहाँ मकतब इस्लाम की कामयाबी का तज़किरा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये सब कामयाबियाँ एक तरफ, लेकिन इन्ना आतैना ये इस बात की जमानत ले रहा है कि ये सूरा रसूल के मिशन के मुदावमत का ज़ामिन है। ये कामयाबियां खत्म हो जाती, ये रसालत बेसमर हो जाती, ये कुरान मजीद बेमाना हो जाता अगर वजूद ज़हरा न होता। लिज़ा का इन्ना आतैना कल कौसर। देखिए मेरे दोस्तों, रसूल इस्लाम को बेहद आज़ार व अज़ियत दी गई, बेहद तानो तंज पैगंबर पर किए गए। अगर आप कुरान मजीद की आयत का मुशाहिदा यकीनन आपके अज़हान में है, वो बद्दू अरब, वो सत्तू के लुटेरे, ऊँट के चरवाहे जब पैगंबर को देखते थे तो कहते थे आप मजनून हैं, इन्नका ल मजनून, आप मजनून हैं। फ़ौरन आए इलाही आके जवाब देती थी, मानता बेनेमत रब का बे मजनून। जिस वक्त कुफार मक्का ने कहा लस्ता मुरसला, आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं हैं, आवाज़ दी इन्नका लमिनल मुरसलीन। जैसे ही कुफार मक्का ने कहा कि ये शायर हैं, आवाज़ दी ना वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लह। जैसे ही कुफार मक्का ने कहा ये कैसे नबी है कि जो खाते भी हैं पीते भी हैं, आवाज़ आई तुमने अरसलना मिन क़ब्ल का, हमने इससे पहले भी नबियों को भेजा है कि जो याकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक़। मेरे दोस्तों बे नहीं, यही एक ताना एक ऐसे मनहूस शख्स ने रसूल इस्लाम को दिया। कब? जब रसूल इस्लाम अपने बेटे को सिपुर्द लहद करके वापस हो रहे थे तो आस बिन वाइल ने यही तो कहा कि अब आपका मिशन खत्म है, अब आपका चिराग गुल हो जाएगा, इसलिए कि अब कोई है ही नहीं जो आपके चिराग को मुनव्वर रखे। तो याद रख लीजिए रसूल आप दीदा हुए, यह पहला मौका है जहां कुरान की, जहां परवरदिगार ने आयत नहीं भेजी। रसूल के गुस्ताखी के जवाब में, जो रसूल से गुस्ताखी की गई, जो जुरात की गई, जो जसारत की गई, अभी तक आयतें आ रही थी, अभी तक कलाम आ रहा था, लेकिन जहां रसूल को आप दीदा किया, क्यों? इसलिए कि यहां अब आप दीदा जात नहीं हो रही है, मकतब हो रहा है। मेरे दोस्तों जब भी मकतब इस्लाम पर आ जाए, जब भी क़ियादत हक़्क़ा पर आ जाती है तो उस वक्त परवरदिगार का लहजा जो बरहम होता है तो आयत में जवाब नहीं होता है, सूरे में जवाब होता है। लिज़ा आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। लफ्ज़ आतैना, देखिए दो तरीक़े का ये कलमा पाया जाता है और दोनों के माना एक हैं। एक है आयन तो ये, इसी को बाब इफ़ाल में आप ले गए, हो गया आता। और दूसरा है हमजा ते, ये दोनों के माना एक हैं, दोनों के माना देने के हैं और दोनों बेअन ही बाब इफ़ाल में दोनों लफ्ज़ें इस्तेमाल हुए। इन्ना आतैना तो से वलक़द आतैना का सबाम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। अरे पैगंबर हमने आपको 7 आयतों वाला सूरा दिया है और कुरान अज़ीम दिया है। देखिए मेरे दोस्तों आप अफाजिल हैं, दोनों के उर्दू का दामन चूँकि तंग है इसलिए कि दोनों का तर्जुमा यही होता है। इन्ना आतैना कल कौसर
اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ دیا اور قرآن عظیم دیا۔ لیکن واقعاً عربی میں فرق ہے، جہاں عین تو عطا عطیہ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ اس لفظ کو کوئی استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز کے دینے میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ لفظ عطا آتیتو، یہ تو ہم آپ اپنے جو مثال میں کہہ دیتے ہیں آتیتو درہمن، آتیتو درہمن، میں نے اس کو درہم عطا کیا، لیکن واقعاً عربی میں لفظ عطا یا عطا کی جو تعبیر، عطیہ کی جو تعبیر ہے، وہ ایسے معمولی چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے جو بڑی عظیم ہو، جس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہو۔ ایک دوسرے دیکھیے یہ دونوں لفظ استعمال کیے قرآن نے، یوتون زکات، زکات دیجئے، لفظ یوتونا آپ افاضل ہیں، باب افعال ہی سے تو فعل مضارع ہے، آتا یوتی باب افعالی زکات، دیکھیے دونوں میں دینا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جہاں علل اعلان دیا جائے، جہاں سب کے سامنے دیا جائے، لیکن ایک وہ عطا جو تو سے عطیہ ہے، وہاں مقام عطا اس بات کا تقاضا کرتا ہے چھپا کے دیا جائے، مقام عطا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چھپا کے دیا جائے۔ دیکھیے یہ عطا کا، یہ عطیہ کا قانون ہے، اور یاد رکھ لیجئے شہزادی وہ تحفے الہی ہیں جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی بہار میں تحفتہ سے تعبیر کیا ہے، ہو کہ ضمیر اللہ کی طرف، یہ شہزادی کو تحفہ پروردگار کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر کوئی تحفہ اگر دے دے، اگر کوئی بادشاہ اپنے معمولی کسی غلام کو بھی، کسی عبد کو بھی تحفہ معمولی سا بھی دے دے تو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا بادشاہ ہے، اگرچہ جو چیز دی ہے وہی معمولی ہے، ایک سیب ہے یا ایک کوئی جو ہے دوسری چیز ہے معمولی، لیکن دیا کس نے ہے؟ دوستو نظر اس پہ ہونا چاہیے کہ معطی کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، اور جب عطا کرنے والا اپنی قدرت کے اعتبار سے عطا کرے تو پھر اس نعمت کی بھی کوئی بدیل اور کوئی مثیل اور کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ہے۔ اور ذرا اندازہ کرو دینے والا وہ ہے جو خالق کل شے ہے، جو قادر کل شے ہے، جو عالم کل شے ہے، وہ جب اپنے حبیب کو کوئی تحفہ دے رہا ہے تو تحفہ کتنا عظیم ہوگا۔ تحفے کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس تحفے کو ایسے نہیں دیا جیسے دیگر پیغمبر اسلام کو نعمتیں دیں۔ کتنی پیغمبر اسلام کو نعمتیں ملی ہم آپ شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نعمت کی شکل میں ہے، لیکن یہ سب نعمتیں پروردگار نے اپنے حبیب کو دی، بلایا نہیں، بلایا نہیں، کہا نہیں جاؤ جبرائیل تم لے کے چلے جاؤ، اس آیت کو لے کے چلے جاؤ، اس نعمت کو لے کے چلے جاؤ، کہیں پیغمبر کو بلایا نہیں۔ لیکن جب نور فاطمہ دینا ہوا، جب فاطمہ کا تحفہ اس نور عظمیٰ کو نبوت اور رسالت کے حوالے، تو کہا نہیں اے میرے حبیب آپ کو آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے لفظیں کتنی نپی اور تلی استعمال ہوئی ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ پروردگار کا وعدہ ہے، افاضل ہے، یہ وعدہ پروردگار نے اپنے اس وعدے کو نبھایا ہے تو بے عینی وہی لفظ رکھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بلایا، پیغمبر کو بلایا، کہاں؟ معراج میں بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اکبر، جو نور فاطمہ کو عطا کرنے کے لیے اس پروردگار نے اپنے حبیب کو وہاں بلایا، کہاں؟ معراج پر۔ ابھی آپ سن چکے ہیں حدیث معراج کے بعد جملات سن چکے ہیں، میں بھی چند جملات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب پیغمبر وہاں پہنچے تو آپ ان اللہ یبشرک،
बफ़ातिमा बिन्त खदीजा। आप अंदाज़ा करें, यहाँ नहीं बशारत दी परवरदिगार ने कि मैं तुम्हें फ़ातिमा अता करना चाहता हूँ। बुलाया मेराज पर, सिदरतुल मुंतहा पर, अर्श पर बुलाया, काबा कौसैन और अदना की मंजिलें तय हो गई जब, तब आवाज़ दी कि मैं तुम्हें फ़ातिमा की बशारत देता हूँ। अच्छा, अब मेराज से आ गया सरकार ख़त्मी मर्तबत, जाहिर सी बात है वहाँ जो आपको तोहफ़ा मिला, लेकिन ये तोहफ़ा वो है कि जिसका वजूद खारिजी भी आ जाना चाहिए। वो तोहफ़ा वहाँ था, वहाँ मिल गया। यहाँ फ़ातिमा की शक्ल में, हूरे इंसिया की शक्ल में, एक खातून की शक्ल में होना चाहिए, इसलिए कि फ़ातिमा है, फ़ातिमा है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ तक तो बात तय है कि वहाँ पैगंबर को अल्लाह ने बशारत दे दी, नबूवत को फ़ातिमा मिल गई, रसालत को फ़ातिमा मिल गई। अब बशरियत हैरान कि ए अल्लाह के नबी, आपको फ़ातिमा जैसा तोहफा मिल गया, हमें भी इस तोहफे को। इसीलिए अल्लामा मुस्तम्मित ने बड़ी अच्छी बात कही है, ये वो तोहफा है कि जिसे कोई भी इस तोहफे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता सिवाय परवरदिगार की, और ये वो तोहफा है जो अमूमियत रखता है। बस मैं मंजिल से नज़दीक होना चाहता हूँ। ये वो तोहफा है जो अमूमियत रखता है, इसीलिए कहा इन्नमा सुम्मियत इब्नती फ़ातिमा, मेरी बेटी को फ़ातिमा क्यों कहा जाता है? क्यों? लिअन्नल्लाह फ़तमहा वशियतहा व मुहिब्बीहा अनिन्नार। आप अंदाज़ा करें शहज़ादी का वजूद। अच्छा, अब जब पैगंबर को बशारत दे दी गई, पैगंबर आ गए, अब हदीस के जुमले हैं कि जालसा बिल अबता, नबी बैठे हुए थे वादिये मतहा पे, माँ हुआ अम्मार, उनके साथ अम्मार थे, दीगर लोग थे। इतने में इज़हाबता जिब्राइल, इतने में जिब्राइल आ गए। कैसे आए? माँ सूरत हिल उज़मा, मैं आखिरी बात और मंजिल तमाम है मेरे दोस्तों, आए अपनी सूरत उज़मा के साथ। जनाब जिब्राइल की सूरत क्या है? माँ अजन्हते ही, अपने तमाम बालों पर के साथ, और बालों पर वो थे कि जब जनाब जिब्राइल के बालों पर फैलते थे तो शर्क और गर्ब सब जो है उस बालों पर के इस शक्ल में जनाब जिब्राइल आए हैं सरकार ख़त्मी मर्तबत के पास। आयतें लेके आते थे तो कहीं दहिए कलबी की शक्ल में आते थे, लेकिन जब नूरा फ़ातिमा, जब तोहफ़ा उज़मा को लेके आए, चूँकि भेजा है परवरदिगार ने, कहा देखो मेरे तोहफे की अज़मत का ख्याल ले, जाओ तो ऐसे जाओ कि मुकम्मल हैबत और अज़मत रहे। अब जब जिब्रील आए तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह यक़रउ का सलाम, ए अल्लाह के नबी आप पर दरूद व सलाम हो। इज़ यअमुरुक अल्लाह, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, अन तअतज़िला अन खदीजता 40 सबाहा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये लश्कर मैमना जो एकदम खाली है, अगर थोड़ा सा जो है इसको भी पुर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर पढ़ते रहो। माफ़ कीजिएगा, क्या कहा? 40 दिन आप जनाब खदीजा से दूर रहिए। यह दरवाक़े बयान ये किया जा रहा है कि यह हुक्म परवरदिगार, इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह आपको हुक्म देता है। अच्छा, जैसे ही अमर परवरदिगार रसूल ख़त्मी मर्तबत ने जैसे ही सुना, फ़ौरन कहा ठीक है, हम बसर चश्म इसके पाबंद, और पाबंदी करने लगे। अब जाहिर सी बात है जनाब खदीजा तनो तनहा हैं, जनाब अम्मार यासिर को भेजा कि जाओ जनाब खदीजा से कह दो कि कुछ बदगुमानी ना हो, ये अमर परवरदिगार, अमरनी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। उसके बाद जो हुक्म दिया, उसके बाद कहा ए अपनी मलिकतुल अरब शहज़ादी
یہ اسلام سے رسول اسلام نے کہا ہے عمار جا کے کہہ دینا خدیجہ سے کہ خدیجہ یہ سوء ظن نہ پیدا ہونے پائے، بدگمانی نہ پیدا ہونے پائے، یہ ہمارا پروردگار ہے، اس لیے میں تم سے 40 دن دور رہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھ لو اے جناب خدیجہ، تم ہی وہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ملائکہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ میرے دوستو آج گفتگو کی جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے شہزادی فاطمہ زہرا کی ماں کا وہ کمال ہے جن کے وجود پر ملائکہ فخر کریں، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا اب 40 دن، اچھا سوال یہ ہے 40 دن آپ کہاں تھے، کس جگہ عبادت کی؟ بحر الانوار میں روایت ہے وَهُوَ فِي بَيْتِ فاطمہ بنت اسد، سرکار ختمی مرتبت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں فاقام النبی، سرکار ختمی مرتبت 40 دن تک کیا کرتے تھے؟ یصوم النہار، دن میں روزہ رکھتے تھے، اور رات کے یقوم اللیل، رات کے عبادت کرتے تھے۔ دوستو سوچیں آپ، وہ نبی جو خود اتنی عبادتیں کرتا ہے، اتنی عبادتیں کہ آواز آتی ہو قم اللیل الا، اے میرے نبی کچھ آرام کر لیا کریں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، عبادتوں سے آپ کے پیر پر ورم آ جاتے ہیں، آپ کچھ دیر عبادت کر لیا کریں۔ میرے دوستو لیکن جب نور زہرا عطا کرنا ہوا تو آواز دے میرے حبیب نہیں اب عبادت کیجئے، روزے پہ روزہ، نماز پہ نماز، عبادتوں پہ عبادتیں۔ میرے دوستو جو اتنی راز و مناجات کے بعد جب نبی کو فاطمہ ملے تو ہم آپ کو بھی ذرا سا اس بارے پر سجدہ شکر کرنا چاہیے، اگر دل میں محبت فاطمہ ہے، جس نبی کو پروردگار نے ایسے نہیں دیا، اس نبی سے 40 دن شب و روز عبادتیں کرائی، اور 40 دن شب و روز عبادتوں کے بعد جو تحفہ عطا کیا، جو نور عطا کیا۔ میں منزل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، اور سردی بھی ہے، اور آپ کھلے ہوئے آسمان میں اور سرما میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کے پیش نظر یہیں سے گریز کر کے منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، جس نبی کو فاطمہ ملے 40 دن عبادتوں کے بعد، ذرا اندازہ کیجئے وہ فاطمہ بشریت کے لیے کتنی مفید ہوگی، وہ فاطمہ بشریت اور انسانیت کے لیے کتنی مفید و مستفید ہوگی، کوئی درک نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو بشریت، انسانیت اور آدمیت کو جو فائدہ پہنچا ہے، قسم بخدا، بس میں ایک جملہ کہہ کے اور مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے 5 برس کی عمر میں رسول اسلام محو عبادت ہیں، خانہ کعبہ کے پاس محو عبادت ہیں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان اور اس کے دیگر چمچوں جو سب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے کسی سے ابو جہل یا ابو سفیان نے کہا ہے کوئی جو آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے پر اس ذبح ہوئے، کل گزشتہ روز ذبح ہوئے اس پڑی ہوئی اونٹ کی اوجھڑیوں کو پھینک دے۔ کسی شریر نے، کسی ذلیل نے اس شرارت کو انجام دے دیا، لیکن جب بیٹی کو پتہ چلا اب جناب ابو طالب تو نہیں ہیں، اب خدیجۃ الکبریٰ تو نہیں ہیں، اب تو جو پاسبان رسالت تھی، جو کفیل نبوت تھی، وہ تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اب اکیلی جو فاطمہ چلی، ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا فاطمہ نے کہا کہ تاریخ نے لکھا فبہت الذی کفر، کیا ابو جہل مبہوت ہو گیا۔ آپ اندازہ کرو میرے دوستو، رسول کے جو یہ عظیم تحفہ دیا گیا ہے، کیوں پیغمبر سے عبادتیں کرائی گئی، کیوں رسالت سے اتنی مناجات، اتنی عبادتیں۔ 5 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 5 برس کی عمر میں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب سوچئے مدینے کی زندگی میں اب ہے کسی میں ہمت؟ وہیں کفر پسپا ہو گیا تھا، وہیں کفر کی تمام قوتیں بے بس ہو گئی تھیں۔ جس وقت فاطمہ کے 5 برس کے عمر میں وہ تیور اور جلال دیکھے تھے، اسی لیے میں کہتا ہوں کسی میں دم نہیں تھی کہ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ بعد رحلت پیغمبر شاید اسلام ختم ہو جائے، نام پیغمبر ختم ہو جائے، مشن پیغمبر ختم ہو جائے، لیکن یہ لوگوں کی بھول تھی
فاطمہ کا وجود اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ اسی لیے میرے دوستو میں نے مدینے کی زندگی میں یہی دیکھا کہ بعد رحلت پیغمبر پوری طاقتیں، جتنی شیطانی طاقتیں جٹی ہوئی تھیں کہ کسی طریقے سے اسلام ختم ہو جائے، رجعت قہقری، ہم اپنے گزشتہ اور پہلے آباء و اجداد کے دین اور ملت اور مکتب کی طرف پلٹ آئیں۔ واقعاً واحد وجود فاطمہ تھا کہ جس نے بچا لیا اپنے بابا کی شریعت کو، واحد وہ وجود فاطمہ تھا کہ جس نے اپنے بابا کے مشن کو بچا لیا۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، ایک ایسی بیٹی کا پرسہ دینے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹی اپنے آج جتنے بھی انسانیت و آدمیت و شرافت کی جتنی بھی خوشبوئیں پائی جاتی ہیں، ان سب پر اسی شہزادی کا احسان ہے، اسی شہزادی کا احسان ہے۔ کتنی زحمتیں برداشت کی اپنے باپ کے لیے، اپنے باپ کی شریعت کے لیے، اپنے باپ کے دین کے لیے، اپنے باپ کی ملت کے لیے، اپنے بابا کے مسلمانوں کو نارے جہنم سے بچانے کے لیے شہزادی نے کتنی قربانیاں دی۔ ذرا انسان غور تو کرے۔ اسی لیے شاید پیغمبر اسلام کو جو یہ عظیم تحفہ دیا گیا تو پیغمبر سے یہی کہا گیا، اے پیغمبر آپ مطمئن رہیے، ان شانئک ھو الابتر، اب آپ کا دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کا دشمن ابتر۔ اب آپ کا جو بھی دشمن ہو، چاہے وہ اس دور میں پیغمبر کا دشمن ہو، چاہے زمانے حال میں پیغمبر کا دشمن ہو، چاہے زمانے آئندہ میں کوئی پیغمبر کا دشمن ہو، یہ ان شانئک ھو الابتر، یہ وجود فاطمہ کی برکت ہے کہ کوئی بھی دشمن پیغمبر ہو، وہ دشمن پیغمبر میں ثمر نہیں آ سکتا، پھل نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو میں مصائب کے دو چار فقرے پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، جو فاطمہ کا وجود پورے انبیاء کی محنتوں کا ثمرہ ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ فاطمہ کہ جس کا وجود ذی وجود تمام انبیاء کی زحمتوں کا ضامن بن جائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو، یہ وہی تو بی بی ہے کہ جو جب بھی نبوت پر آنچ آئی یہ سینہ سپر رہی، جب بھی ولایت پر آنچ آئی یہ سینہ سپر رہی۔ نہیں، میں لفظوں کو اور آگے بڑھا دوں، جب بھی کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ اہل مدینہ کا ہو، چاہے بیرون مدینہ ہو، چاہے اس زمین کا رہنے والا ہو، چاہے وہاں کا رہنے والا ہو، جب بھی کوئی در فاطمہ پہ آیا، مجھے جھوٹی سی جھوٹی کوئی تاریخ دکھا دے، کسی ضمیر فروش مورخ نے لکھا ہو کہ جب کوئی آیا ہو فاطمہ سے مانگنے، فاطمہ نے نہ دیا ہو۔ جو بھی آیا، جس چیز کی بھیک مانگنے آیا، علم کی بھیک مانگنے آیا، مال کی بھیک مانگنے آیا، ارے ان کا تو ترہ انتعاب تو یہ ہے، یہ بھوکے رہتی رہیں، بھوکی رہتی رہیں، لیکن دوسروں کو دیتی رہیں، فاقے پہ فاقہ کیا لیکن سب کو دے دیا۔ یہ بتائیے، تھا کوئی اہل مدینہ جو یہ نہ جانتا ہو فاطمہ کی گھر کی عظمت کیا ہے؟ فاطمہ کی گھر کی عظمت کیا ہے؟ جہاں خود پیغمبر نے کہا تھا بیتھا بیتی، فاطمہ کا گھر میرا گھر، دارہا داری، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے۔ میرے دوستو ذرا اندازہ کریں، نہیں میں ایک جملہ اور آگے آپ کے ذہنوں کو نزدیک کر دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے تو تاریخ میں دیکھا جب آنے والا کوئی پیغمبر سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا تھا اور سرکار ختمی مرتبت یہ کہتے تھے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہاں جاؤ جاؤ در فاطمہ پہ چلے جاؤ۔ 9 مہینے تک، بعض اکثر تاریخوں میں جو 6 مہینہ یا 7 مہینہ یا 9 مہینہ آگے پیغمبر تو یہی تو کہتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے۔ میرے دوستو کون سا ایسا مدینے کا بچہ ہوگا، کون سے ایسے مدینے کی خاتون ہوگی، کون سے ایسے مدینے کا فرد ہوگا جو اس گھر کی عظمت سے واقف نہ ہو؟ لیکن میرے دوستو غضب ہو گیا بعد رحلت پیغمبر، یہی مدینے کے افراد جب بی بی کے دروازے پر آئے ہیں تو انداز بدلا ہوا ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے، ہاتھوں میں آگ و لکڑی لے کے آئے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا باپ کی رحلت کے بعد تعزیت دینے آتے، تسلیت دینے آتے، تشفی دینے آتے، لیکن انداز یہ ہے کہ اب الحسن کو گھر سے نکالو۔
वल्ला इस घर में आग लगा देंगे। लो मेरे दोस्तों, लो मेरे भाइयों, तनहा कहा नहीं, मक्तल ने लिखा कि घर में आग लगा दी गई। जलता हुआ दरवाजा अब सैयदा दर दीवार के दरमियान है। हाँ, दर दीवार के दरमियान सैयदा पीसी गई। एक मर्तबा गशी का आलम हुआ, गश होते होते आवाज़ी, या फिजा खुदीनी, ए फिजा आओ मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ले मेरे दोस्तों, फिजा ने दौड़ के अपने को शहजादी पे गिरा दिया। शहजादी को क्या देखा, हाय शहजादी की हालत देखी। फिजा ज़ाहिर कतार रोने लगी। शहजादी गश के आलम में है, इधर जालिम है, अली के गले में रस्सी का फंदा डाल के कशा कशा खींच के ले जा रहे हैं। मैं एक मर्तबा शहजादी फातिमा ज़हरा को जैसे ही गश्त फाका हुआ, शहजादी के मशाम के जैसे ही इतने विलायत पहुंची, एक मर्तबा पूछा, ए फिजा इना इना अली, अली कहाँ है? ए बीबी ये देखिए, आका के गले में रस्सी का फंदा डाल के ले जा रहे हैं। मैं एक मर्तबा शहजादी ने चादर को संभाला, बली अली के कमर में पड़े हुए पटके पर हाथ को पकड़ा। अब जैसे ही फातिमा ने उस अली के कमर में पड़े हुए पटके पर अपने हाथ को मजबूती से पकड़ा, मैं एक मर्तबा किसी जालिम ने इशारा किया, मैं एक जालिम ने गिलाफ शमशीर से फातिमा के बाजुओं पर अरे इतना वार किया कि फातिमा का बाजू, अल्लाह अकबर, फातिमा की गिरफ्त ढीली हुई। फातिमा ने हाथों को छोड़ा, कब्र रसूल का रुख किया। खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, वल्लाह सर के बाल परिशा कर दूंगी। इतना कहना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। मेरे दोस्तों, शाम शहादत है। मैं दो जुमले कहना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा मुझे, ये शाम शहादत है। अभी आपने मसाइब शहजादी के सुने हैं, याद आप जानते हैं, गुस्ल के बाद, कफन के बाद, जब तदफीन के जब गुस्ल और कफन हो जाता है तो यही तो बच्चों से कहा जाता है कि आओ आखिरी दीदार कर लो। ज़रा अली की मजबूरी, ज़रा अली की गुर्बत का अंदाज़ा कीजिए। मेरे दोस्तों, जिस अली ने वसीयत के मुताबिक शब में गुस्ल दिया हो, है गस्लनी बिल्लैल, है हन्नितनी बिल्लैल, दफिनी बिल्लैल, ज़रा आप अंदाज़ा करें। हाँ, बल्कि कितना एहतमाम अमीर कायनात ने अपनी इस शहजादी की वसीयत पर अमल करते हुए किया है। जब जनाजा तैयार हो गया, आवाज़ दिए, बेटा हसन जाओ चचा अबू ज़र को बुला लाओ। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम अबू ज़र के दरवाजे पर आए, दक्कुल बाब किया, पूछा कौन? आवाज़ दी, चचा हसन है। जैसे ही बढ़े, जैसे ही अबू ज़र पे नजर की, मैं एक मरतबा अबू ज़र से लिपट गए। चचा बाबा ने याद किया है, अम्मा का जनाजा आमादा आ गए जनाबे अबू ज़र। मेरे दोस्तों, मैं जो मंजिल से नजदीक होना चाहता हूँ, अब तशय्या जनाजा हो रही है, शब भी आने वाली है, शब नजदीक है, जनाजा उठा। लेकिन ये सोचिए, बड़ा मुख्तसर से लोग हैं आलमे गुरबत में, किसी परदेसी का अगर जनाजा उठे तो एक मरतबा तसव्वुर होता है कि आलमे गुरबत में, लेकिन है जहाँ जिसके बाबा की हुकूमत थी, जहाँ जिसके बाबा का कलमा गो थे, जहाँ जिसके बाबा का वतन था, मदीनतुर रसूल था, उसी में उसी की बेटी का जनाजा उठा, आलमे गुरबत में उठा। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो गुरबत अली के लिए है। जनाजे को कैसे सिपुर्द करे। एक मर्तबा अली की गुरबत पर रसालत ने आवाज दी, ए अली लाओ मेरी फातिमा को मेरे हवाले। दो हाथ खबर से नमूदार हुए, जैसे ही रसूल के हाथों पे नजर पड़ी, दस्ताए मुबारक पे नजर पड़ी, अली की आंखों में आंसू आ गए। ए अल्लाह के रसूल, ये आपकी अमानत जो सैयद सालिम मुझे दी थी, ये सैयद सालिम नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, मुझे माफ कीजिएगा, फातिमा से कुछ पूछ लीजिएगा। नहीं मेरे दोस्तों, मैं मसाइब का एक रुख जिक्र करना चाहता हूँ और उसी पे मंजिल तमाम है। आ गए वो लोग
کہ جو رسول کی بیٹی کے جنازے میں شریک نہ تھے، آ کے ایک جملہ کہا، یا علی ہمیں نہیں بتایا، فاطمہ کو سپرد لحد کر دیا۔ آواز دی یہ فاطمہ کی وصیت تھی، میں نے وصیت کے مطابق عمل کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ کسی ظالم نے بڑا جسور لفظ استعمال کیا کہ ہم نقش قبر فاطمہ کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر سپرد لحد کریں گے۔ میرے دوستو جیسے یہ بات اس نے کہی اور کہنے کے لیے ایک مرتبہ قبر کی طرف چلا، میں ایک مرتبہ علی کو جلا لا گیا، آواز دیا بیٹی زینب وہ ذوالفقار دے دو۔ علی نے ذوالفقار لی، انداز یہ ہے کہ سرخ قبا پہنے ہوئے زمین پر خط دیتی جا رہی ہے، آگے ایک قبر فاطمہ پہ ذوالفقار کو رکھ دیا، آواز دی اے فاطمہ تمہاری قسم اگر تمہاری قبر کی کسی نے توہین کر دی تو پورے مدینے کو خون سے بھر دوں گا۔ جیسے ہی علی کے اس روب و جلال کو دیکھا سب واپس چلے گئے، دل بھر آیا، دل چاہتا ہے فریاد کروں اے امیر کائنات، ارے قبر فاطمہ بچا لی، لیکن رے مدینہ، ارے پشت خیمہ ایک لمبی سی قبر تھی جسے میرے آقا نے سپرد لحد کیا تھا، لیکن جب ظالموں نے سروں کو شمار کیا، ارے ایک سر نظر نہ آیا، ارے نئے بردار بڑھے، میں ایک مرتبہ فضہ کی نظر پڑ گئی، اے میرے باپ، ارے غضب ہو گیا، رباب کی نظر پڑی، نجف کا رخ کیا، اے امیر کائنات المدد المدد، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسليما لأمر مولاه، الہی بحق الزہراء بیہا وبعلها وبنیها وبحق الائمة من ولد الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے میرا رحیم و کریم پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہا تجھے واسطہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا، یہ تشنگان علوم فاطمہ، یہ تشرگان علوم محمد و آل محمد، میرے رحیم و کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی کی عظمتوں کا، ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، محبان اہل بیت دنیا کی اس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار جو بھی ان مجالسوں میں شرکت کرتے تھے آج اجل نے انہیں مہلت نہیں دی، اور وہ لقمہ اجل اور لقائے الہی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، میرے رحیم و کریم پروردگار ان سب کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما، بالخصوص برادر عزیز سید عارف حسین کو میرے رحیم و کریم پروردگار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں انہیں جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔